بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور انکار کر کے کافروں میں سے ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور تا قیامت اس پر لعنت فرما دی۔ اس وقت ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت اور تاخیر طلب کی کہ اسے قیامت تک مہلت دی جائے۔ ابلیس نے اللہ سے قیامت تک مہلت مانگی کہ میں تیرے بندوں کو بلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک مہلت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چلا جا تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیاروں کے ذریعے چھڑائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان ان سے دھوکے ہی وعدے کرتا ہے۔ ابلیس اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ بندوں کو حق راہ سے گمراہ کیا جائے اور ان میں اپنی نجاست اور غلاظت پھیلاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ جل جلالہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے رفیقوں اور تابداروں سے کہتا ہے کہ نہ تمہارے یہاں رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رہنے کا ٹھکانہ تو مل گیا، اور جب کھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے رہنے کا ٹھکانہ بھی نہ ہو اور کھانا بھی نہ ملا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح تیک سو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، شیطان نے اس شخص کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ جس طرح جنات کے اجسام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اسی طرح ان کی حرکت و سکنات بھی ہم محسوس نہیں کرتے۔ ان کا کھانا پینا بھی انسانوں سے مختلف ہے، اسی طرح ان کے پیشاب کا بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن جس طرح ان کا وجود یقینی ہے اس طرح ان کی حرکت کا یہ اثر بھی شک و شبہ سے بلا عطر ہے، کیونکہ ہمیں اس کی خبر سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ آپ کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا، شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب کوئی بندہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جاتا ہے اور وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان بھی اس کی بیوی کے ساتھ جمع کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تو ابلیس تو ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ مجاہد الرحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق منقول یہ ہے کہ جب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر جمع کرتا ہے تو جن اس کی بیوی سے لپٹ کر وہ بھی اس کے ساتھ مل کر جمع کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ دعا پڑھے اور اللہ تعالی انہیں اولاد دے تو شیطان کبھی بھی اسے نقصان نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور ہمیں جو اولاد عطا کی ہے اسے بھی شیطان سے بچا کر رکھ۔ شیطان کی مشارکت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھانے پینے اور جماع کے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا بھی مشارکت میں داخل ہے، اس لیے کہ جب بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں شیطان شرکت کرتا ہے۔ جب کوئی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ حضرت
حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر موجود تھے اور ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، جیسے کوئی اس کو ہانک رہا ہے، اور اس نے اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی دوڑتا ہوا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنے لیے ایسے کھانے کو حلال کرنے لینا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، اور وہ ایک لڑکی کو اس کھانے پر قدرت حاصل کرنے کو لایا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اسد یاتی کو بھی اسی غرض سے لایا تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ بسم اللہ کی فضیلت اور اس سے بڑی کیا ہو گئی۔ جنگ احد میں صحابی رسول حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں چوٹ لگی اور آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ ایک لفظ آپ کے منہ سے نکلا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو اللہ کے فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ اگر تم بسم اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا نام ذکر کرتے رہے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے ہیں اور لوگ تمہاری طرف دیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے تمہیں آسمان کے فضا میں لے کر جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے، ایسی روایت دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔